اس ماہ بابرکت کی نیکیاں اور اس کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیں اور اس دعا کو جاری و ساری رکھیں کہ یا اللہ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں چلے گئے اور آج وہ ان مسجدوں کی رونق نہیں ہے، آج قبر کے نشان بھی ان کے مٹتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے جوان تھے اور کتنے صحت مند بھی تھے، لیکن وقت نے ان کو رمضان کی آمد تک مہلت نہیں دی۔ آج ہم سب کو اللہ نے مہلت دی ہے تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں، بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے بے شمار فضائل رکھے ہیں۔ اگر ان فضائل اور ان خصوصیات پر بندہ نظر دوڑائے تو پھر دل کے اندر ماہ رمضان کی اور قدر بڑھ جاتی۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس مہمان تو روزانہ آتے ہیں، لیکن ایک وہ مہمان جس کا بڑا پروٹوکول ہے، جس کی بڑی قربت ہے، جس کا درجہ بڑا ہے، تو انسان اس کے لیے فکر مند زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے تیاری زیادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، سینوں کو پاک کرنا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے، اور جہاں پر ہم نے اللہ کے کلام قرآن سے جڑنا ہے، روزے کو رکھنا ہے، وہاں پر رمضان المبارک کی ساری برکات اور ساری فضیلتیں وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی فائدے کی حامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی برکت اللہ نے اس رمضان کا تعارف کروایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میرا قرآن آیا ہے۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، اس کی فضیلت اور عظمت عام کی طرح نہیں ہے۔ میں نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے انتخاب اس مہینے کا کیا ہے۔ جو کائنات میں آنے والی ساری کتابوں سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے، جو سب سے افضل نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سب سے افضل امت پر آئی اور سب سے افضل رات میں آئی اور سب سے افضل فرشتہ لے کر کے آیا، وہ جو سب سے افضل کتاب افضل نبی پر افضل رات میں افضل فرشتہ لے کے افضل امت پر آیا ہے نا، وہ شہر رمضان میں میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ رمضان میں اس قرآن کو بنا دیں۔ ویسے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب کے لیے اللہ نے اس رمضان کو منتخب کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عام مہینوں سے کتنا ممتاز ہے، یہ عام مہینوں سے کتنا جدا ہے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں اتارنے کے لیے انتظار کیا تو اس مہینے کا کیا۔ جب یہ مہینہ آیا تو اللہ نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور اپنی سب سے مقدس و مطہر کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اس قرآن کی وجہ سے چار چاند لگ گئے، اور اسی لیے محدثین اس رمضان میں قرآن سے تعلق کو بہت زیادہ بڑھا لیتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث لکھا کرتے، رمضان المبارک آ جاتا تو کہتے لوگوں او بس اب میں نے پورا مہینہ حدیث نہیں لکھنی، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بس اس میں قرآن ہی پڑھتا رہوں گا اور کوئی کام نہیں کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے درس دیتے اور بڑے بڑے مجمع آتے تھے حدیث رسول سننے کے لیے، امام مدینہ کا لقب پایا۔ جب رمضان آ جاتا تو کہتے اب کوئی درس نہیں دوں گا، اب میں نے خود قرآن مجید پڑھتے رہنا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے رہنا ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے رہنا ہے۔ اب کلاس چلے گی تو صرف قرآن کی چلے گی، اب صرف قرآن پڑھایا جائے گا اور پڑھا جائے گا، اس میں رمضان کے مہینے میں میں اور کوئی درس نہیں دوں گا سوائے درس قرآن۔ میرے بھائی، محدثین نے حدیث کی کتابیں چھوڑ کے صرف قرآن سے جڑ گئے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بشارت دو، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن خود سفارش کرے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کا سفارشی قرآن کو بنا دے۔ اللہ کی قسم میرا سعادت مند وہ انسان ہے جس کا سفارشی رب کا قرآن ہے۔ امام ابو منصور ہے رحمہ اللہ تعالی، مدرسہ بنایا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، نبینے بچے بہت زیادہ ان کے پاس آتے، 90 بچوں کو کہتے ہیں نبینوں کو حافظ قرآن بنایا ہے خود پڑھا کر کے۔ فوت ہو گئے، دفن کر دیا گیا، اپنے قریبی دوست کو خواب میں ملتے ہیں تو اس نے پوچھا منصور سناؤ کیسے رہا زندگی کے معاملات، حساب و کتاب اللہ کے پاس پیشی کیسی ہوئی؟ کہا یار کیا پوچھتے ہو، کچھ معاملات میں آ کے میں تو پھنس گیا تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو کوئی نیکی اس کی مزید، تو فرشتہ ایک نیکی اٹھا کے لایا، ایک نبینے بچے کو میں نے سورۃ الفاتحہ یاد کروائی تھی، بس وہ سورۃ الفاتحہ یاد کروانے والے عمل نے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا اور جنت مل گئی۔ میرے بھائی قرآن، رمضان کا مہینہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہے، خود قرآن پڑھنے والا ہے۔ بچیوں کی کلاس، بچوں کی کلاس، ترجمے کی کلاس، ان کو جوڑنا ہے۔ اگر آپ رمضان میں ان کو قرآن نہ پڑھا سکے تو پوری زندگی میں نہیں پڑھا سکے۔ اللہ نے یہ وہ عظیم مہینہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلف صالحین کہتے تھے رمضان آ گیا جلسوا فی المسجد وکثرت تلاوت القرآن، کہتے تھے روزہ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو۔ کتنے محدثین ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں نماز عصر کے بعد گھروں میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور صرف قرآن پڑھتے تھے مغرب۔ دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بھی اس طرح قرآن کے ساتھ قربت والا، محبت والا رمضان بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کریں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مالک کائنات نے فرمایا لوگوں رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر میری آسمان والی کتاب قرآن آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں معمولی نہ سمجھنا رمضان کو، لوگوں رمضان کو ایسے ہی آوارہ ضائع نہ کر دینا، اپنے کام کاج میں اپنی مصروفیت میں ترک نہ کر دینا، چھوٹے چھوٹے ہیلے و بہانے بنا کے رمضان سے دوری حاصل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے وہ مہمان آیا، وہ مہینہ آیا جس کے اندر میں نے قرآن نازل کیا، یہیں پر بس نہیں غور کرنا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک شہر رمضان۔ او میرے صحابہ اللہ ذوالجلال نے تمہیں بڑا عظیم ایک مہینہ دیا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ دیا ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں میرے نبی نے کسی مہینے پر مبارک نہیں دی، اگر مبارک دی ہے تو صرف رمضان کی آمد پر مبارک دی۔ آپ نے فرمایا صحابہ مبارک ہو اللہ نے رمضان دیا تمہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر نبی امت کو مبارکیں دے رہے، خوشخبریاں دے رہے۔ اور مبارک اچھی چیز کی ہوتی ہے، مبارک خوشی والی چیز کی ہوتی ہے۔ شہر عظیم، فرمایا یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، یعنی عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اور اس مہینے کا نام میرے رب نے رکھا ہے رمضان، اور کسی مہینے کے نام عربی رکھے، فارسی رکھے، اردو والے رکھے، ہجری والے رکھے، ایک وہ مہینہ ہے جس کا نام رب نے رکھا ہے، اور اپنے قرآن میں اللہ نے اس کا نام لے کے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام میں نے رمضان رکھا۔
رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا معنی ہے جلانے والا، ختم کرنے والا۔ اس سے گناہ جلیں گے، اس سے غلطیاں جلیں گی، اس سے قدورتیں جلیں گی، اس سے غلطیاں ختم ہوگی، تیرے بچپنے کے گناہ، تیری جوانی کے گناہ، تیرے بڑھاپے کے گناہ، دن رات کے گناہ۔ اور رمضان آیا، خوش ہو جاؤ، سارے سال کے گناہ رمضان دھونے کے لیے، جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا۔ اس لیے فرمایا مبارکن، مبارک ہو یہ رمضان آیا تمہارے گناہوں کو جلانے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی برکت قرآن والا رمضان، دوسری برکت گناہوں کو جلانے والا رمضان۔ غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں رمضان کی برکتیں سنیں ذرا، رمضان کی فضیلتیں سنیں ذرا۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ خالق کائنات رمضان کے چاند کے طلوع ہوتے ہی اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ پاک سارے شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، سارے شیاطین کو باندھ دیتے ہیں۔ اور میرے بندو، یہ شیطان نیکیاں نہیں کرنے دیتے تھے، اور میرے بندو یہ شیطان وسوسے ڈالتا تھا، میرے بندو یہ شیطان روڑے اٹکاتا تھا، یہ شیطان تمہیں پریشان کرتا تھا۔ رمضان آیا، میرے اللہ نے سارے جنات کو، شیاطین کو باندھ کے تیرے لیے اللہ نے نیکیوں کا راستہ ہی صاف کر دیا۔ اب تیری مرضی، تو نیکی کر یا نہ کر، میرے اللہ نے سارے چیلے شتونگڑے شیطان باندھ دیے اور تیرے لیے نیکیوں کا میدان وسیع کر دیا۔ لے میرے بندے، اب بھاگ کے نیکیاں سمیٹ لے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان آئے کہ نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، ایک فرشتہ اتر آتا ہے چوکوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کے آوازیں دے کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں سے پیچھے رہنے والے، اور یار آج تو نہ پیچھے رہ، وہ جماعت سے پیچھے رہنے والے آج پیچھے نہ رہ، وہ جمعہ سے پیچھے رہنے والے آج پیچھے نہ رہ، اللہ نے سارے تیرے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے، آ نیکیوں کا موسم، فصل بہار میں سے آجا تو بھی کچھ حصہ لے لے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور فرشتہ دوسرا جملہ کہتا ہو، او گنہگار، او خطا کار، او سیاکار، او گندے ذہن والے، او بری سوچ والے، بس کر، تجھے نہیں پتا مہمان آیا، رمضان آیا۔ ہم کیا کہتے، کوئی مہمان بیٹھا ہوئے اور کہتے یار شغل مذاق نہ کر، تجھے نہیں پتا مہمان بیٹھے۔ اللہ کہتے ہو شرم کر، میرا مہمان رمضان آیا، اب تو گناہ سے رک جا۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان ایسے نہیں آیا، بہت بڑی برکت یہ لے کے آیا ہے کہ ہر دن میں، ہر رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرا رب آزادی کے پروانے تقسیم کرتا ہے۔ تو نماز پڑھ، اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، تو روزہ رکھ، اخلاص سے اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، تو صدقہ کر، اخلاص سے اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہ رمضان کے ہر دن میں، ہر رات میں بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے کیسے بچایا۔ دعا کرو اللہ ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے ہر رمضان کا دن اور ہر رمضان کی رات جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہو۔ اللہ مردوں عورتوں کو، چھوٹے بڑوں کو، ہر ایک کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی برکت ہے، کسی اور مہینے کا پروٹوکول نہیں ہے یہ عظمت صرف رمضان کی ہے کہ ہر دن میں، ہر رات میں جہنم سے آزادی ملے گی، فرشتے دعائیں کریں گے، شیاطین کو باندھ کے اللہ نیکیوں کی فضا اور موسم تیرے لیے ہموار کریں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دیتے ہیں، وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، فرشتے
آوازیں دے کر کے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، ان نیکیوں سے پیچھے رہنے والے آ جا رمضان آ گیا، آج تو بھی آ جا۔ اللہ کی قسم ہم دیکھتے ہیں جو بندہ پورے سال میں مسجد میں نہیں آتا وہ بھی آ جاتا ہے، جو کبھی نہیں آیا وہ بھی آ جاتا ہے، جو کبھی مسجد کے سامنے سے نہیں گزرتا وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے بہاریں بنائی، کبھی نمازیں پڑھتے، کبھی روزے رکھتے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کوئی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، مسجدوں کا ماحول بدل گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، گھروں کا ماحول بدل گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، دلوں کا ماحول بدل گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، سوچ کا معیار بدل گیا، خیال کا معیار بدل گیا، کھانے پینے کے انداز بدل گئے۔ اللہ کی قسم دیکھ لو، جس نے کبھی تہجد نہیں پڑھی رمضان المبارک کی راتوں میں وہ بھی تہجد سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ رمضان نہ آتا تو شاید سحری کے وقت کچھ مسلمان تو پوری زندگی نہ اٹھ سکتے، اور اللہ نے تہجد کو بھی آسان کر دیا۔ لو جی عشاء کے فوراً بعد تم پڑھ لو، امام کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ جو تراویح ہے اصل میں یہ تہجد کی نماز ہے، یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رخصت گنجائش دے دی، اور میرا بندہ صبح پتہ نہیں جلدی اٹھ سکے نہ اٹھ سکے، عشاء کے بعد ہی تو پڑھ لے، میں رب تیری تہجد کو کون کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر بندے کو 30 دن تہجد نصیب کر دی۔ میرے بھائی یہ سعادت ہے، سارا دن کا لمبا روزہ رکھا، گرمی کے دن ہے۔ وہی کاروباری ہے جو کہتا تھا نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، جو دو نمازیں جمع کرتا تھا، ہر نماز لیٹ کر کے پڑھتا تھا۔ آج رمضان آیا، آج سارا دن روزہ بھی رکھا ہے، ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اور مغرب سے لے کے عشاء تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور عشاء میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لمبا قیام کرتا ہے، بیٹھ کے درس سنتا ہے، اکیلا نفل پڑھی جا رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کری جا رہا ہے۔ یہ وہی تاجر ہے، یہ وہی مسلمان ہے، یہ وہی محلے ہیں، یہ وہی علاقے ہیں، مسجدیں بھی وہی ہیں، رب بھی وہی ہے، اور صرف تبدیلی آئی ہے تو صرف ایک رمضان تیرے آنے پر اللہ نے کیسی بہاریں اور رونقیں لگا دی۔ اللہ کی قسم خوش قسمت وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو اس کی آمد پر خوش ہے، جو اس کی نیکیوں کا منتظر ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ہم نے تو رمضان کو لے کے اسی لیے آئے، ہم نے تو رمضان کے فرضی روزے اس لیے کیے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ رمضان سے پہلے وہ رونقیں نہیں، رمضان سے پہلے وہ بہاریں نہیں، رمضان سے پہلے وہ گناہوں سے بچنے کا انتظام نہیں جو ماہ رمضان کے آنے پہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بابا رونقا ماہ رمضان دیا، اسے اللہ دے مہمان دیا، اور چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویا بند شیطانیاں شیطان دیا، بابا رونقا ماہ رمضان دیا، اور کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے، ویکھو رحمتاں تمبو تان دیا، بابا رونقا ماہ رمضان دیا، اور تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے، آوازاں آندیاں نے رحمان دیا، بابا برکتاں ماہ رمضان دیا۔ مالکی کا
عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رمضان کا ہر دن بندے کے لیے منفرد، رمضان کی ہر رات مومن کے لیے منفرد۔ اللہ فرماتے ہیں میرا روزے دار بندہ ہے، یہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، دعوت الصائم یستجاب، روزے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا میں رب قبول کرتا ہوں، موڑتا نہیں۔ اور میرے بھائی رمضان آیا تیری دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بن کر کے، اللہ کیسے نہ قبول کریں؟ اللہ کو رمضان کے مہینے میں اس روزے دار کی ہر حالت بڑی پسند ہے۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہونا اللہ کے راستے میں، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ خون اتنا پسند ہے، فرمایا رنگ تو خون والا ہے لیکن اس خون سے نکلنے والی خوشبو ریحہ ریح المسک مجھے ایسے لگتی ہے جس طرح کستوری۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے جسم سے نکلنے والا خون کستوری جیسا۔ لیکن جب روزے دار کی باری آئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں روزے دار بندے نے صبح سے لے کے شام تک پیاسا بھوکا ہے، معدہ بھی خالی ہے، بندے کے خالی معدے سے منہ میں نکلنے والی ہوا اللہ ذوالجلال کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے مجھے اتنی پسند ہے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ شہید کے خون سے نکلنے والی مہک کستوری جیسی، اور روزے دار کے منہ سے نکلنے والی مہک اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کستوری سے بہت زیادہ مجھے رب کو پیاری لگی۔ یار تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے منہ سے نکلنے والی مہک میرے رب کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اور تیرے منہ سے نکلنے والا جملہ اللہ کہتے ہیں میں رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا۔ یہ پروٹوکول دینے کے لیے رمضان آ رہا ہے، خوش ہو اس پروٹوکول پر جو رمضان نے آ کے تجھے دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نا ایک بندے نے رمضان میں شراب پی لی، کیس آ گیا بھئی اس بندے نے شراب پی، فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ۔ جو شرابی کی عادت تھی نا وہ لگا دی۔ جلاد نے کہا جناب لگا دیے کوڑے، فرمایا 20 اور لگاؤ۔ اس نے کہا جی اس کے کوڑے پورے ہو گئے، کہا نہیں وہ تو نے کوڑے لگائے تھے شراب پینے کے، اب اس کو 20 کوڑے لگاؤ رمضان کی بے حرمتی کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مسلمانوں کے حکمران رمضان کا تقدس اس طرح کرتے تھے۔ آج تو بدبختی ہے، ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیں گے۔ یہ رمضان کا تقدس ہے یا بے حرمتی ہے؟ ہر بندہ چھرا لے کے بیٹھ جائے گا، کیوں؟ رمضان آ گیا جی۔ اور اللہ کے بندو، جس جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو قبضہ دیا ہے نا، جو جو چیز اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ کے لیے اس رمضان کے احترام میں تو نرمی پیدا کر لیا، تو اپنے معاملات اپنے کنٹرول کے اندر نرمی لے کے آ۔ رمضان آ گیا بھائی یہ پیکج دوں گا، رمضان آ گیا یہ پیکج دوں گا، تو اللہ کے بندوں کو پیکج دے، پھر دیکھ میرا رب تجھے کتنے بڑے پیکج دیتا ہے۔ اللہ رکھتا نہیں ہے کسی کا، اور 2 نمبروں کا کبھی کچھ بنا نہیں ہے، اور احساس کرنے والوں کو میرے رب نے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ دعا کرو اللہ احساس والا مسلمان ہمیں بنا دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں معراج کی رات گیا، اللہ ذوالجلال نے مجھے بڑی بڑی چیزیں دکھائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ لوگوں میں نے چلتے چلتے کیا دیکھا ہے، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ نے الٹے لٹکایا ہوا ہے، ان کے چہرے نیچے ہیں ٹانگیں اوپر ہیں۔
فرشتوں نے چھریاں پکڑ کے ان کے چہروں کو کاٹنا شروع کر دیا، ان کی براچیں چاٹ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلائی جا رہے، روئی جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الملائکہ جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے مگر ٹائم سے پہلے کھول لیتے تھے، وقت سے پہلے چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے روزہ وقت سے پہلے کھول لیا، میرے اللہ نے اتنی بڑی سزا دی۔ یار جو بندہ رمضان میں دن کو بھی کھاتا پیتا رہے، مسافر بن کے ہوٹلوں میں داخل ہو جائے اور چوری چوری کھاتا رہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نزدیک اس بندے کی سزا کتنی بڑی؟ اور اللہ کے بندے اگر تو بیمار ہے رب سے دعا کر، یا اللہ بیماری تیری طرف سے، صحت بھی تو نے دینی ہے، اللہ میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، مجھے نہیں پتا، میرے رب میں تجھے قسم ڈالتا ہوں مجھے صحت دے، رمضان کے روزے نصیب کر۔ اللہ کی قسم میرا رب بڑا شہنشاہ ہے، بیماریاں کاٹنے کے لیے دعائیوں کا محتاج رب نہیں ہے۔ پہلے ہی ٹیری ڈھا کے بیٹھا ہے، اور نہیں جی اصل میں حضرت جی فلاں بیماری ہو تو پھر تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے نا۔ سوال کرنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے صرف رخصت چاہیے۔ اللہ کے بندے روزہ رکھے گا، تیرے منہ کی نکلنے والی ہواڑ میرے رب کو کستوری سے پیاری تب لگے گی، تیرے منہ سے نکلنے والا جملہ میرا رب قبولیت کا درجہ تب دے گا۔ اگر تو نے روزہ نہیں رکھا تو کیا فائدہ ہوا تجھے رمضان کا؟ اور یاد رکھنا جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، نبی اور رسولوں کے امام نے اس کو بد دعا دی ہے۔ فرمایا راغم انفن، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہو جائے، اس بندے کا ککھ نہ بچے۔ اللہ کے نبی کون انسان؟ فرمایا من ادرک رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، روزے نہیں رکھے، راتوں کا قیام نہیں کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس بندے نے اتنا بڑا سیزن خراب کیا، اس بندے نے اتنا بڑا تجارت کا کاروبار تباہ کر دیا، اس بندے نے اتنا بڑا فائدے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ بد نصیب جس نے رمضان کی آمد پر اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا اور رمضان کے روزے رکھ کے معاف نہیں کیا۔ میرے بھائی بد نصیب وہ نہیں جو گاڑیاں کوٹھیاں نہیں بنا سکا، بد نصیب وہ نہیں جو حرام 2 نمبری فراڈ لگا کے معیشت کو مضبوط نہیں کر سکا، بد نصیب وہ ہے جس کے ہاتھوں سے رمضان نکل گیا، رب کا قرآن نکل گیا، جماعت نکل گئی، اس کو روزوں کی توفیق، قرآن کی توفیق نہ۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں میں بھی رمضان کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، اللہ قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ سنے ذرا 5ویں برکت رمضان کی، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا لوگوں جس بندے نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، رمضان کی رات کا قیام کرنا، تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتے میں اپنے بندے کے قیام کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ صحابہ کی زندگی میں رمضان آیا، آپ نے ایک رات میں قیام کروایا، بتایا نہیں، اعلان نہیں کیا، فلیکس نہیں چھپے، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی فل ہے، دوسری رات اور رش بڑھ گیا، تیسری رات اور رش بڑھ گیا، چوتھی رات آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جگہ نہیں، گھر بیٹھ جاتے، پھر نکل کے دیکھتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے، پھر نکل کے دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے۔ صحابہ دیکھ رہے اللہ کے نبی نہیں آ رہے، اللہ کے نبی دیکھتے مسجد اتنی زیادہ فل ہے، آپ واپس چلے جاتے۔ نبی کی زندگی کا پہلا رمضان ہے اور چوتھی رات ہے، مسجد نبوی فل، اور چوتھی راتوں میں ہماری مسجدیں بھی فل۔ دعا کرو فل رہے، پہلے دن شوق اور ہے، دوسرے دن ذوق اور ہے، تیسرے دن اور ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے نا وہ تو سمجھتے ہیں شاید رمضان کا نہیں شوال کا، تیسرے عشرے میں آ کے ماشاءاللہ پھر رونقیں شروع ہو جاتی۔
اللہ کے نبی ساری رات ہم انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں تراویح پڑھانے۔ فرمایا بھائی جو تمہارا ذوق و شوق تھا نا اور تمہارا رش تھا، مجھے تو خطرہ تھا کہ آج میں نے پڑھانی شروع کرنی اور ادھر سے جبریل نے آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی یہ اتنی محبت سے پڑھنے آئے، اللہ کہتے ہیں محبت مجھے بھی بڑی ہے، فرض ہے آج کے بعد جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح یہ رات کا قیام بھی فرض ہے، میں تو اس ڈر سے نہیں آیا۔ بعض مفتیوں کو دلیل مل گئی، دیکھو جی اللہ کے نبی نے 3 دن نہیں پڑھی، ہم بھی 3 دن پڑھیں گے۔ بھائی تیرے اوپر کون سا وہی آنے کا خطرہ ہے؟ اور جو 3 دن پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے اتنا لمبا قیام کروایا آپ نے کہ خطرہ تھا کہ سحری بھی رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں محبت سے قیام کرو، اور فرمایا رمضان کا قیام بڑا عظیم ہے۔ اللہ نے اس قیام میں اس راتوں میں ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر، اس رات کا قیام کرو گے تو 1000 مہینہ بندہ سجدے میں پڑا رہے، اس کا 1000 مہینہ سجدے میں پڑنا ایک طرف، لیلۃ القدر کی رمضان کی ایک رات اگر تجھے نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ جو رات کا قیام ہے یہ تہجد کی نماز ہے، اللہ نے رمضان میں ہم سب کو نصیب فرمائی۔ اگر رمضان نہ آتا ہم تراویح نہ پڑھتے تو سال سال کسی کو تہجد نصیب ہی نہ ہوتی۔ فرمایا رمضان میں عمرہ کرو، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے گا تعدل حجۃ معیہ، اس کو اجر اتنا ملے گا کہ اس نے نبی کے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے عمرے نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کو رمضان کا عمرہ نصیب فرما۔ یار یہ کورونا کی مصیبت ختم ہوگی، دعا کرو اللہ ختم ہی رکھے، یہ ساری پابندیاں کھل گئی، واللہ بڑا دل کرتا ہے اللہ ہم سب کو رمضان میں عمرہ نصیب فرما دے۔ اچھا دیکھو رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی غزوات بھی لڑ رہے، عمرے بھی کر رہے، قیام بھی کر رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، لیکن آخری اشراق آیا، اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ عبادت اور زیادہ اچھی کرنی ہے، میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، 20 دن بھی بڑی کمائی کرنے کے بعد نبی آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے اور کہتے یہ کمائی کے دن ہے، کمائی تب ہی ہوگی اگر ٹھیے پر بیٹھیں گے تو بس اب دن رات ایک کر دینا ہے۔ اور میرے تاجر بھائیوں اللہ کی قسم کمائی وہ نہیں جو 2 بلاک 4 بلاک میں تو بیٹھ کے کرتا ہے، راتیں بھی تو نے برباد کر دی رمضان کی، دن کے روزے بھی اپنے خراب کر لیے۔ کمائی تو یہ ہے جو میرے نبی مسجد میں ڈیرا لگا کے کرتے، 11 مہینے کاروبار کر، آخری مہینہ رمضان کا اس کو کاروبار کی نظر نہ کر، اس کو اجر و ثواب کی نظر کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تو روزے کا خیال بھی رکھو، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ ہے، اسی لیے مسجد میں بیٹھے گا تیرے روزے کی حفاظت زیادہ ہوگی، زیادہ وقت مسجد میں گزار تیرے روزے کا مطلب۔ یہ جو موبائل فون ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک ہے، اللہ کے لیے رمضان میں اس سے ہاتھ باندھ لو، اس سے جان چھڑا لو، رمضان کے بعد دیکھنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ قرآن سے جڑو زیادہ، دعاؤں سے جڑو زیادہ، عبادات سے جڑو زیادہ۔ لو جی آخری بات اور میری نصیحت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے چاند چڑھے رمضان کا تو تیرے اندر تبدیلی آئے، تیری نماز کی روٹین میں، تیرے اذکار کی روٹین میں، تیری تلاوت کی روٹین میں، تیرے ذکر کی روٹین میں، تیرا مسجد میں بیٹھنے کی روٹین میں تبدیلی آ جائے۔ غلطیوں سے بچ کے، گناہوں سے بچ کے، چگلیوں سے بچ کے، جو خریداری کرنی ہے وہ آج اور کل میں کر لو، رمضان میں بازار نہیں جانا، بچنا ہے، حد الوسط بچنا ہے، کوئی مجبوری ہے جلدی سے چیز لائے واپس آ جا، اور عید کا سامان بھی خریدنا ہے پہلے خرید لو، اللہ نے بڑے اس میں فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ اس کی رونقیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو بڑوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم زندہ رکھنا ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔